بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ناشکری زوال کا سبب ہے اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ گزرے ہوئے کل کے لیے، الحمدللہ آج کے لیے، انشاءاللہ آنے والے کل کے لیے۔ خود کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام صبر ہے اور دوسرے کا نام شکر ہے۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیے۔ اپنی ضمیر کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیے، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ انسان کی اصل خوبصورتی چہرے سے نہیں، سیرت و کردار سے سمجھ میں آتی ہے۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت ہے بری۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیے ورنہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں کی محتاج ہو کر رہ جائیں گی۔ شریعت پر چلنے والا کبھی پچھتاتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا رہتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا اور جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرے کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ کو اپنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک سن کر جائیے۔ الفاظ وہ واحد چیز ہے جن کے پیر نہیں ہوتے لیکن وہ دوڑتے بھی ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں۔ جب جاتا ہوا گلے لگا تمہیں اختیار نصیب کا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں جلوے دعاؤں کے بھر پھر خوف نظر آئیں گے۔ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری کامیابی نماز ہے جو زندگی میں بھی ساتھ دیں گی اور آخرت میں بھی ساتھ دیں گی۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہارے دعاؤں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ یہ مت سوچو کہ ہمارا مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں آنے والے بہترین دین عطا فرما جس سے ہمارا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دے، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگیں گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ میرا رب انصاف پسند ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے۔ یہ اسی کا آسرا تو ہے کہ دعاؤں میں ہاتھ اب بھی بلند ہے۔ سب اس کے حوالے کر کے پھر ناممکن کے وسوسے پالا نہیں کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کون کس کا کتنا اپنا ہے یہ ذکر سے نہیں فکر سے پتہ چلتا ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے بدلے رشتے کبھی نہیں ملتے ہیں۔
اپنا وقت روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا۔ صبر کر اے دل، اپنا بھی انشاءاللہ وقت آئے گا۔ ہر وہ رشتہ بے مثال ہو جاتا ہے جس میں محبت اور الفت، یقین اور اعتبار، سخاوت، ہمدردی جیسے موتی شامل ہو جائے۔ انتظار صبر کا ہے اور صبر کا صلہ ہمیشہ قبولیت ہے۔ دعاؤں کا سفر کبھی لمبا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نمی، دل میں بے قراری اور زبان پر وہی مانگ، لیکن رب کے خزانوں میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ وہ جب دیتا ہے تو مانگنے سے بڑھ کر سوچنے سے زیادہ اور چاہنے سے زیادہ بہتر عطا کرتا ہے۔ یہ انتظار بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ صبر بھی ہے اور یہ انعام بھی ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت ہونا چاہیے۔ شعور کا دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ تمہارے درد کے لیے قرآن ہے، تمہاری خواہشات کے لیے دعا ہے، تمہارے غم کے لیے نماز ہے، تمہارے گناہوں کے لیے استغفار ہے۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے میرے دوستو، یہاں تعریف بھی ہوں گی اور ہمیں ذلیل بھی کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے۔ جس چیز نے تمہیں بہت رلایا ہے وہ درد جانے، وہ خدا جانے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے، اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی۔ جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہو گئی ہو تو وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پہ یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے، پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے گا اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں گا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہے وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ کیا پتا اس نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھایا ہو۔ معجزات یقین کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی ہم کو کہ اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے؟ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں اور آخر تک سن کر جائیے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا کہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو حاجرہ کا تھا، اس نے حاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ اور کیا دیکھا نہیں تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تمہارے رب نے کیسے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، اور پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لایا ہے تو سن لو کہ تمہاری کہانی بھی مکمل ہونے کی طرف چل پڑی ہے۔ رب فرماتا ہے جب سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں، اور اللہ واقف ہے تمہارے ہر ایک سجدے سے، وہ مخلص دلوں کی سنتا ہے اور اختتام میں کن کے معجزے کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ اللہ تو فرماتا ہے تو تم
تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ جس نے ان دو جہانوں کا انتظام سنبھال رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معاملات نہیں سنبھال سکتا؟ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا تھا، اور وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل لو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں سورہ آل عمران میں اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو شک کیسا، یہ نا امیدی کیسی؟ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے ضمیر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک میں پہنچا سکوں، آپ تک میں لا سکوں۔ اور جانے سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی آپ کو لے کر جانا ہے، آپ کو شیئر کرنا ہے، دوسروں تک بھی آپ کو پہنچانا ہے، اور آخر تک سن کر جائیے، آپ کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں ہمارے اس ویڈیو میں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کرو، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت ترین پیکر نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا؟ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ دشمن سے مت ڈرو، بلکہ اپنے خاندان کے اس منافق شخص سے ڈرو جو آپ کے بیچ بیٹھ کر دوغلے پن سے ڈبل پالیسی چلا رہا ہے۔ مخلصی پر جو تھپڑ پڑتے ہیں وہ انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں تم بدل گئے ہو، حالانکہ وہ حقیقت یہ ہے کہ بدلا نہیں جاتا، بدل دیا جاتا ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے، اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا، اور اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ تم معجزہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا رب بہت کچھ دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دین دینے کا یقین، اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہے، اور ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دے جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ کیا یہ ABC آپ کو آتی ہیں؟ اے اللہ سے ڈرو، B بسم اللہ سے ابتدا کرو، C چوری نہ کرو، D دین کا علم سیکھو، E علم حاصل کرنا فرض جانو، F فرائض ادا کرو، J غصہ مت کرو، H حرام سے بچو، حج کرو، I عبادت کرو، J جماعت سے نماز ادا کرو، K کلمہ پڑھو، L لا الہ الا اللہ کہو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو،
ओ उम्र का लिहाज करो, पी पर्दा करो, क्यों कुरान पढ़ो, और रोज़ा रखो, ऐसे शुक्र हमेशा अदा करते रहो, टी तौबा करो, तिलावत पाक करो, यो उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ो, वाय वजू करो, व्यू वक्त की कदर करो, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ो, वाय यकीन व भरोसा अल्लाह पर रखो, ज़िक्रुल्लाह करो, अल्लाह का जिक्र करो। इंशाअल्लाह हम ये ABC हमारी औलाद को ज़रूर सिखाएंगे। मुंह का पानी मीठा, कान का पानी कड़वा और आँख का पानी नमकीन है। इसमें भी अल्लाह करीम की बड़ी हिकमत पोशीदा है, ये अल्लाह की कुदरत है। मुंह का पानी मीठा इस वजह से अल्लाह पाक ने बनाया ताकि जायके का एहसास हो। कान का पानी कड़वा इस वजह से बनाया ताकि हशरात वगैरह अंदर ना घुस सके, और अगर घुस जाए तो इसकी कड़वाहट से वो वही हलाक हो जाए। और आँख का पानी नमकीन इस वजह से बनाया ताकि बैक्टीरिया और जरासीम से बचाव का एक मजबूत निज़ाम मौजूद हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम अपने रब की कौन सी नियमतों को झुटलाओगे? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ मांगते हुए कमजोर पड़ जाना या इस सब्र के सफर में कदमों का लड़खड़ाना, ये तो सब कुछ सफर का हिस्सा है। इंसान कमजोर पड़ सकता है मगर मुसलसल नहीं। अगर तुम सफर करते हुए गिर गए हो तो दोबारा उठना, फिर शुरू करना, दोबारा गिरो तो फिर से उठना, हार नहीं माननी, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठान लो कि अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही रहना है। अल्लाह पर तवक्कल रख के सफर जारी रखो जब तक के कुन तक नहीं पहुँच जाते। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक जरूर सुन कर जाइए। कमाल होते हैं ना वो लोग जो हमारी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सुख में जो काम आए वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। गुर्बत में दीन फरोख्त मत कीजिए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब दौलतमंद नेकी और एहसान में बुख़ल करने लगता है तो फ़कीर अपनी आखिरत को अपनी दुनिया के बदले बेच डालता है। जिंदगी का कोई एतबार नहीं। जिस कद्र हो सके दूसरों के काम आओ, दूसरों की मदद करो, और जब सब्र की आदत हो जाए तो फिर शिकायतें करने का दिल नहीं करता। औरत का नंगापन, अपने बेटों के सामने भी दुपट्टे ना उतारिए। बच्चे की फितरी हया का खात्मा सबसे पहले वो माए करती है जो औलाद के सामने दुपट्टा उतारने को मायूब यानी ऐबदार नहीं समझती। बड़ा गला पहनकर अजीब व गरीब अंदाज में बिस्तर पड़ी हुई मोबाइल में घुसी होती है। माँ को इस बात का एहसास ही नहीं है कि बच्चा या बच्ची के ज़हन में उसे देखकर कौन सी नई सोच उभर रही है और हमें उसकी जुस्तजू में क्या कहाँ तक ले जाने वाला है। ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की अच्छी तरह परवरिश करने की हिदायत अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले थोड़ी देर करता हूँ और मैं उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। जमा करने वाले कारून के खजाने ज़मीन निगल गई। बांटने वाले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुआं आज भी प्यास बुझा रहा है। अफवाहें नफरत करने वाले बनाते हैं, अहमक फैलाते हैं, बेवकूफ़ उन पर यकीन करते हैं। इन तीनों में से कोई भी बनने की कोशिश हरगिज़ ना करे। फजूल फुकरात से खुद को बचाइए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिकमत और दानिश मंदी की बातों के अलावा किसी और चीज़ के बारे में गौर फिक्र करना हवस है। दिल में इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र में दीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत में शनात
شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پل صراط میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعا کو قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کا حال ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین آمین کمنٹ میں ضرور لکھیے اور آخر تک سن کر جائیے۔ حجاب میرا فخر ہے، فیشن نہیں، یہ میرا رب سے وعدہ ہے، لوگوں سے نہیں۔ میں نے حجاب اس لیے نہیں پہنا کہ دنیا دیکھے، بلکہ اس لیے کہ میرا رب دیکھتا ہے۔ چادر سر پر نہیں دل پر اوڑھی ہے میں نے، حیا کی خوشبو ہر قدم پر پھیلی ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، عمدہ لباس پہننا سنت ہے، ناخن تراشنا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، سورہ کہف کی تلاوت سنت ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، سویر جلدی اٹھنا سنت ہے۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں ہیں۔ فجر کے وقت آنکھ کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے، چہرے پر رونق آنے لگ جائے، اچھے وقت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ میری چپ کو کبھی میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے حق کے فیصلے خدا پر چھوڑتی ہوں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کرے کہ آپ ٹھیک ہے، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ آپ کو رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ کوئی بھی راز ہو اسے چھپا کر رکھیے، لوگوں کے سامنے مت کھولیے۔ انشاءاللہ اللہ ہی ہے آزمائش کے بعد آسانی بھیجنے والا ہے۔ کوئی بھی اس کے ارادوں میں اور اس کے فیصلوں میں عمل دخل دینے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کی طاقتوں میں اسے عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ نہ وہ کسی کا پارٹنر ہے اور نہ ہی کوئی اس کا پارٹنر ہے۔ جب بے نیاز کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفات میں، اپنی قدرتوں میں بے نیاز ہے۔ وہ سب کو دیتا ہے لیکن وہ بدلے میں کچھ نہیں لیتا۔ اللہ نے سورہ اخلاص میں اپنے تعارف کے لیے الصمد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ہر انسانی ضرورت سے مبرہ ہے۔ ہمارا مستقبل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کب کیا ہونا ہے۔ دنیا میں موجود لوگ بس ہمارے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ طاقت ان کے پاس کوئی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کی براہ راست پکار سننے والا ہے، جس کے اختیار میں کن فیکن ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وہی اکیلا خالق ہے۔ میرا تمہارا اللہ بہت بڑا ہے۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے، وہ تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ جس کا سامنا نہ کر سکو اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس ایک ہی اللہ کی ذات ہے جو آپ کو پریشانی اور مصیبت میں قرار دے سکتی ہے۔ صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس کی پناہ میں انسان سکون پا سکتا ہے۔ وہی شفا دینے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا، زندگی دینے والا ہے، اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہی ہمارے نصیب کے حساب کتاب کرنے والا ہے، وہی آزمائش بھیجنے والا ہے۔ اللہ کو صرف خالق نہیں بلکہ ہمیں اللہ کو اپنا سب کچھ ماننا ہے۔ ہمارا رب خالق بھی ہے، ہمارا رب رزاق بھی ہے، ہمارا رب رحمان بھی ہے، ہمارا رب رحیم بھی ہے، اور ہمارا رب غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ عربی زبان میں خالق کے استعمال ہوتا ہے۔ خالق تخلیق کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اللہ وہ واحد خالق ہے جس نے سب کو بنایا ہے۔
لیکن اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص ہمیں بچپن سے ہی یاد کروائی جاتی ہے، لیکن ہمیں کبھی اس کا مطلب نہیں سمجھایا گیا ہے۔ محبت، دولت، شہرت، زندگی، موت، نصیب، شادی، اولاد سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جو چیز آپ کے مقدر میں لکھی ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو انسانوں کو پوجنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں سے ڈرنا چھوڑ دے۔ اگر اللہ آپ کا محافظ ہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کو پختہ کرنا حرام ہے، قبروں پر لکھائی کرنا حرام ہے، قبروں پر عرس اور میلے لگانا حرام ہے، قبروں پر موم بتی اور چراغ جلانا حرام ہے، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا حرام ہے، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی حرام ہے، قبروں پر مرغا، بکرا، گائے وغیرہ کچھ بھی ذبح کرنا حرام ہے۔ میری بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس ڈر و خوف میں مبتلا ہو کر گناہوں کی کثرت کے سبب اس کی بخشش نہیں ہوگی تو اپنی بخشش کے لیے بعد نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور درمیان میں 100 بار یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائیں گی۔ وہ دعا یہ ہے: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ قوموں سے خطاب کرنے والی کتاب فقط ایصال ثواب کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ زوال کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو زندگی اسلام کے نام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو عدل و انصاف عام کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے خون کو محفوظ قرآن کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو شجاعت اپنے نام کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہیں حیدر سلام کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرہ دار بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی عزت کے صفائی رب کا کلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو سنت کو بچانے کا اہتمام کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو راہ خدا میں کفر کا قتل عام کرے، اور مومن وہ ہے جو ہر ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرے۔ ہمیں کوئی بھی انسان ہر روز یا ہر قسم کے حالات میں نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہمیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ وہ برے ہیں بلکہ اسی لیے کہ ہر وقت ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کی امید لوگوں سے رکھنا ہی فضول ہے۔ جب کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے تو اس سے بدگمان ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ یہ یاد رکھے کہ وہ رب ہی ہے، بس آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہی بس آپ کو ہر حالت میں سمجھ سکتا ہے۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتا ہے، انہیں ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اگر تم عین جوانی کے دور میں ہو اور پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہو، اپنے نفس سے لڑ کر خود کو حرام سے بچا رہے ہو، تمہاری تنہائی پاک ہے، موبائل کا صرف اچھا استعمال کرتے ہو، نیک لوگوں کی تم صحبت میں رہنا پسند کرتے ہو، تو یقین جانو اللہ کے تم بہت